أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی 3 آیات کریمہ آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 50 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 2 طبقات یہود اور نصارہ کو اپنے زمانے کے اعتبار سے جو کتاب انہیں دی گئی تھی اس کتاب کی پیروی کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہود کو اپنے زمانے کے اعتبار سے تورات پر عمل کرنا چاہیے تھا، نصارہ کو اپنے زمانے کے اعتبار سے انجیل پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے اس زمانے کے لحاظ سے وہی سچی اور حق کتاب تھی اور اسی کے مطابق انہیں فیصلے بھی کرنے چاہیے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہود نے اپنے زمانے میں تورات کی قدر نہ کی اور اس کے مطابق فیصلے نہ کیے اور اس پر عمل نہیں کیا۔ یہی حال نصارہ کا رہا، انہوں نے انجیل کی قدر نہیں کی، اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے، اس پر عمل نہیں کیا۔ ان 2 طبقات کو بیان کر کے اصل مقصود اور اصل بات اب بیان کی گئی، اور وہ اصل بات کیا ہے کہ اے امت محمدیہ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب آئی ہے یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، پچھلی کتابوں کی محافظ بھی ہے، پچھلی کتابوں کی نگران اور نگہبان بھی ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اب اس کتاب مبین پر عمل کرو، اس کے مطابق فیصلے کرو، اور اگر کوئی فیصلہ اس کے برعکس ہو تو وہ منزل من اللہ نہیں ہوگا بلکہ وہ جاہلیت پر مبنی ہوگا۔ اگر کوئی فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا تو جاہلیت پر مبنی ہوگا، اور اگر قرآن کے مطابق ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کے منشا اور اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوا ہے، اور یہی مقصود ہے۔ یہی اب آیت کریمہ کو دیکھیے، اس کے ضمن میں جو باتیں ہوں گی عرض کروں گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اور ان سب پر شامل ہے، وہ مہیمن علیہ سب کو شامل ہے، سب کی محافظ اور نگہبان اور نگران ہے۔ کیا مطلب؟
توجہ، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں میں سے آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور جتنے صحیفے نازل ہوئے کم بیش تقریباً 99 کے قریب صحیفے، ان تمام صحیفوں اور کتابوں کے بعد آخر میں قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں اور جو صحیفے نازل ہوئے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رسول اور نبی کو ملے۔ اب تھوڑی سی یہ بات سمجھ لیجئے تاکہ یہ جملہ سمجھ میں آ سکے۔ ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتی ہے شریعت۔ دین کا معنی ہے اساس اور بنیاد، اصول۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، سب کا دین ایک تھا۔ دین کیا مطلب ہوا؟ دین ایک ہونے کا معنی یہ ہے کہ سب کے اصول ایمان کے اعتبار سے ایک تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی ذات اور اپنے صفات کے اعتبار سے، اللہ کی مخلوق فرشتے برحق، اللہ کی بنائی ہوئی جنت جو کہ متقین کا ٹھکانہ ہے، جہنم جو کہ فجار کا ٹھکانہ ہے، برحق۔ دنیا سے آخرت کی طرف پلٹنا اور آخرت میں میدان محشر کا لگنا برحق، حساب کتاب کا ہونا برحق، تمامی انبیاء پر ایمان لانا برحق، تمامی کتابوں اور صحیفوں کو برحق تسلیم کرنا، یہ برحق۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکات میں سے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک نبی نے یہ کہا ہو کہ اللہ ایک ہے، دوسرے نے کہا ہو کہ اللہ دو ہے، یا اللہ ذات میں ایک ہے اور صفات میں دو ہے، یا صفات میں ایک ہے اور ذات اللہ کی دو ہے۔ نہیں، تمامی انبیاء کا ایک ہی پیغام اور ایک ہی ایمانی بیان تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہی حال تمام ایمانیات کا ہے۔ تو ایمانیات کے اعتبار سے تمام انبیاء ایک تھے، ایمانیات کے اعتبار سے تمام انبیاء۔ اب دوسری بات، ایمان کا یا دین کا جو نام ہے وہ اصل ہے، اور اس کی فرق ہے شریعت، اس کی فرق ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اصولیات میں سب متفق تھے، اب فروعیات جو ہے، مسائل، احکامات، وہ ہر ایک کے لیے جدا جدا ہوئے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، ابھی آپ آگے بھی آ رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے تقاضے بدلتے رہے، ہر زمانے کے لحاظ سے ضروریات، تقاضے بدلتے رہے۔ جب ضرورت بدلے گی تو ظاہر ہے کہ پھر حکم بھی بدلے گا۔ ضرورت اس طرف اس زمانے میں کچھ اور ہے تو حکم یہاں کچھ اور ہے، یہاں ضرورت کچھ اور ہے تو حکم کچھ اور ہے۔ تو شریعت جو ہے اس کے اندر ہوتے ہیں احکامات، دین جو ہوتا ہے اس کے اندر ہوتے ہیں اصول، اصول کبھی نہیں بدلتے، شریعت یعنی احکامات بدلتے رہتے ہیں، حالات کے مطابق بدلتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک آدمی جو کہ اپنے گھر میں ہے، اس کے لیے نماز کا جو حکم ہے وہ اور ہے، وہی آدمی، وہی انسان، وہی مسلمان سفر میں چلا جائے، ایک مشروط مقدار میں سفر طے کرنے کا ارادہ اس کا ہو جائے، 77 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو جائے تو حکم بدل جائے۔ اب 4 کے بجائے 2 پڑے گا، 2 کے بجائے 4 پڑے گا تو گنہگار ہوگا، یہاں 4 کے بجائے 2 پڑے گا تو گنہگار ہوگا، وہاں 2 کے بجائے 4 پڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ فرق ہے نا۔ تو اصل بات یہ سمجھیے کہ یہ جو تقاضا ہے نا، تقاضا اس کے بدلنے، اس ضرورت کے بدلنے کے نتیجے میں حکم بھی بدل جاتا ہے، حکم بھی۔ تو شریعت کہتے ہیں احکامات کو، مسائل کو، تو مسائل اور احکامات حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔
تو چونکہ قومیں ان کے زمانے الگ الگ تھے، ان کے تقاضے بھی الگ الگ ہوئے، ان کی ضروریات بھی الگ الگ ہوئی، تو جو قومیں دیکھیے نا، جو قوم اپنے وجود کے اعتبار سے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے مضبوط ترین قوم ہو، لمبا ان کا قد ہو، عمریں ان کی طویل ہو، اب اس قوم کے تقاضے کچھ اور ہوں گے. جو اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر کے گھر بناتے ہوں ان کے حالات کچھ اور ہوں گے، اور وہ جن کو ہلکا سا زکام اور نزلہ لگ جائے تو نڈھال ہو جائیں، ان کے حالات کچھ اور ہوں گے، یا مسائل کچھ اور ہوں گے، وہاں مسائل کچھ اور ہوں گے. اس لیے یہ سمجھیے کہ ہر وقت کے، ہر زمانے کے اعتبار سے احکامات بدلتے رہے. اسی کا نام شریعت ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان فرمائی ہیں، دین بھی بیان کیا ہے، شریعت بھی. اب سمجھیے، قرآن مجید دین کے اعتبار سے پچھلی تمام کتابوں کے دین کو محیط ہے. یعنی پچھلی تمام کتابوں کے اندر جو دین تھا وہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے. اسی لیے کہا کہ مصدقا لما بین یدی، یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے دین کے اعتبار سے. اس کے اعتبار سے دوسری بات، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ پچھلی کتاب کے احکامات اور مسائل کو شامل ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو احکامات اور جو مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کو بیان فرمائے، ان احکامات اور مسائل کی بنیاد اس کتاب میں موجود ہے. مسائل نہیں، مسائل کی بنیاد. اب مسائل کی بنیاد کیا ہے یہ ذرا سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کی جاتی ہے عبادت؟ اس میں بنیادی طور پر جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری ہوتا ہے. بندگی کہتے کس کو ہے؟ عبادت نام کس چیز کا ہے؟ فرمانبرداری کا. بندگی نام ہے فرمانبرداری کا. اب اس کو ذرا ایک دو مثالوں سے سمجھیے گا. بندے کا کام ہے فرمانبرداری کرنا. ایک وقت میں ایک چیز کو اللہ حلال کہتے ہیں، بندے کا کام ہے حلال مان لے. اسی چیز کو اللہ دوسرے وقت میں حرام کہتے ہیں، بندے کا کام ہے حرام مان لے. ذرا غور کیجیے گا. روزہ ہے، روزہ رمضان المبارک میں اس کے رکھنے کا حکم ہے. اب یہاں بندہ روزہ رکھے گا تو فرمانبرداری کرے گا، ٹھیک ہے. 29 دن یا 30 دن مہینے کے روزے رکھے گا تو فرمانبرداری ہوگی. لیکن جب شوال کا چاند نظر آ جائے اس دن روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا؟ نافرمان کہلائے گا. 29-30 دن تک فرمانبردار تھا وہی عمل کر کے، اب اسی عمل کو اگر اس شوال کے چاند نظر آنے کے بعد کرے گا تو کیا ہوگا؟ نافرمان کہلائے گا. کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے ان 29 یا 30 دنوں میں یہ عمل کرنے کا حکم تھا تو بندے کا کام تک کرے. اس دن یہ عمل کرنے کا حکم نہیں ہے تو بندے کا کام ہے چھوڑ دے. نماز، ابھی آپ نے نماز پڑھی مغرب کی، یہ حکم ہے، ادا کر دیا. عشاء کا وقت آئے گا، حکم ہے نماز ادا کریں گے. فجر کا وقت آئے گا، حکم ہے نماز ادا کریں گے. لیکن سورج جب طلوع ہونے کا وقت ہوگا، وہ جو 12-15 منٹ ہیں اس میں نماز پڑھنا حرام ہے. اس میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ اب اگر کوئی بندہ زیادہ عبادت زوروں پر آئی ہوئی ہو، اس کو عبادت زیادہ زوروں پر آئی ہوئی ہو اور وہ کہے نہیں جی میں نے طلوع آفتاب کے وقت اور زوال آفتاب کے وقت نماز پڑھنی ہے، تو اللہ کے ہاں کیا لکھا جائے گا؟ نافرمان. کیا لکھا جائے گا؟ حالانکہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ اللہ کو. رکوع کس کو کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، وہی نماز پڑھ رہا ہے جو پہلے پڑھتا تھا، وہی نماز پڑھتا ہے جو اس کے بعد بھی پڑھے گا. لیکن اب یہ عمل کرنے والا نافرمان کہلائے گا. بات سمجھ آ گئی جی؟ تو قرآن پاک نے سابقہ کتابوں کی بنیادی جو عبادت کی جو بنیاد ہے نا اس پر زور دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بندگی. وہ کیا ہے؟ بندگی. اسی لیے قرآن پاک نے اپنے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کا جب ذکر کیا ہے تو کئی جگہ پہ بندے کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام.
بندگی، بندگی بندہ، یہ اس بات کا ذکر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت. تو یہ جو عبادت کا کانسیپٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمان برداری. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ فرمان برداری قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن پاک میں بار بار فرمان برداری پر زور دیا گیا ہے. یہی معنی ہے وہ مہیمن علیہ کا کہ قرآن پاک کی اندر جو باتیں ہیں وہ شامل ہیں ان چیزوں کو جو بنیاد ہے عبادت کی. فاحکم بینہم بما انزل اللہ. لہٰذا جب یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے اور خود اس کے اندر فرمان برداری کی بنیاد موجود ہے، اب اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا کس کا؟ یعنی جو یہودی یا جو غیر مسلم یا مسلمان کوئی بھی اگر آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آتے ہیں تو فیصلہ اب اس کے مطابق کرنا ہے. بنیادی طور پر اصل میں تقابل کیا گیا ہے یہود اور نصارہ کو کہ یہود اور نصارہ اب اگر آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آتے ہیں تو آپ نے فیصلہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ تورات اور انجیل کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. کیوں کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور اس کو شامل بھی ہے، لہذا اب کسی اور کتاب کی ضرورت. دلچسپ بات، اب اگلا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور حق جو آپ کے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا. توجہ، اس کا ایک پس منظر ہے. پس منظر کیا ہے؟ کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور بڑا عجیب ایک قسم کا لالچ دیا. ہر زمانے میں لوگ لالچ پیش کرتے ہیں نا اہل حق کو. نبی علیہ السلام کو کیا لالچ دینے کی کوشش کی کہ اگر ہم آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر آ رہے ہیں، اگر آپ اس مقدمے میں ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں نا، ہماری منشا کے مطابق، تو صرف ہم نہیں، ہم اپنی قوم کے مقتدا ہیں، رئیس ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، صرف ہم ہی نہیں، ہمارے بہت سارے قبائل یہود کے بہت سارے قبائل وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے اگر یہ آپ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں ہماری منشا کے مطابق. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لالچ میں آ کر کے کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اگر یہ غلط فیصلہ کر دیں گے تو ہم یہی غلط فیصلہ بنیاد بنا کر حضور کے خلاف پروپیگنڈا بھی کریں گے. اندر کی بات تو یہ تھی، لیکن ظاہراً وہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ظاہراً یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری بات مان لیں، ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے اور بہت سارے یہودی بھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب آپ نے سچ کو دیکھنا ہے، آپ نے لالچ کو نہیں دیکھنا. آپ نے حق کی پیروی کرنی ہے، آپ نے بظاہر کسی کی آزمائش میں مبتلا نہیں ہونا. یہی بات اس طرف کہی گئی کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. جو حق آپ کے پاس آ چکا ہے آپ اسے چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اب درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات فرمایا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے. کل عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ دیکھیے ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک صوفیاء ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اصطلاح عام طور پہ آپ سنتے ہیں، یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے. سنتے ہیں نا جی، طریقت اور شریعت. یاد رکھیے شریعت اور طریقت جدا جدا نہیں ہے. جیسے علماء اور صوفیاء الگ الگ نہیں ہیں ایسے ہی شریعت اور طریقت بھی الگ الگ. بس جو نام الگ الگ ہمارے سامنے آ گئے اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں نے گزشتہ درس میں عرض کی ہے. کیا کہ اصل میں ہدایت کے لیے علم صالح ہونا ضروری ہے، اور علم صالح کو اگر کوئی آدمی مکمل طور پر عملی زندگی میں لے آتا ہے اور صرف اس کی توجہ عمل پر ہی ہوتی ہے تو اس کو ہم اپنی اصطلاح میں صوفی کہتے ہیں. اور جو آدمی اس علم صالح کو عملی زندگی میں بھی لے کر آتا ہے لیکن عملی زندگی کے ساتھ ساتھ تبلیغی زندگی میں بھی لے کر آتا ہے، لوگوں کو بھی اس کو پہنچاتا ہے علم کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے، تو اس کو ہم عالم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے یہ جو عالم کا عمل ہے، عالم کا جو طریقہ ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، اور وہ جو صوفی کا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں طریقت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس یہ نام، یہ جو ناموں کا فرق ہے یہ صرف یہاں سے فرق ہے، ورنہ بنیادی طور پر یہ سمجھیے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہے. جیسے علماء اور صوفیاء الگ الگ. میں نے کل عرض کیا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ علم بغیر عمل کے کیا ہے؟ سانپ، اور عمل بغیر علم کے کیا ہے؟ بچھو. عالم ہو عمل نہیں ہے
کچھ بھی نہیں، سوائے خطرناک ہونے کے کچھ بھی نہیں۔ اور اگر عمل ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن علم نہیں ہے تو ظاہر ٹکر ہی مارے گا، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ صوفیت اور علمیت یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ صوفیت پر غلبہ ہے عمل کا اور عالم پر غلبہ ہے تبلیغ کا، ٹھیک ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہاں پہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا۔ عالم دستور بتلاتا ہے اور صوفی طریقت بتلاتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ آگے چلیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اب یہاں اللہ اپنی قدرت بیان فرماتے ہیں، فرمایا اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتے۔ کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کی تمام امتیں ایک شریعت پر، ایک طریقت پر رہتی اگر اللہ چاہتے، لیکن اللہ نے ایسا کرنا نہیں چاہا۔ کیوں؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر جو حکم اس نے تمہیں دیے ہیں اس میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ مطلب توجہ، اگر اللہ چاہتے تو سب لوگ ایک ہی شریعت پر ہوتے۔ اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، اگر اللہ چاہے آج بھی پوری کی پوری انسانیت دین مبارک پر چل پڑے۔ کیسے؟ لٹھ لے کر کے فرشتے آئے، نظر نہ آئے، اور ہر ایک کو ایک ایک لٹھ لگتا رہے، چل بھائی نماز کے لیے، تو دوڑے چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ دوڑے چلے جائیں گے۔ قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر آپ زمین اور آسمان میں اور دوسری چیزوں کو اگر آپ ان پر نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر چیز اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے کر رہی ہو یا عدم رضا سے، نہ چاہتے ہوئے کر رہی ہے، چاہتے ہوئے کر رہی ہے، لیکن ہر ایک فرمانبرداری کر رہی ہے۔ صرف ایک انسان ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے، اس پر زبردستی نہیں کی، اس پر زبردستی نہیں کی۔ اب اگر اللہ اس پر بھی زبردستی کرنا چاہے تو اللہ کو تو کوئی روک نہیں سکتا نا۔ اللہ کے فرشتے کو کم نہیں ہے، یہ جتنی ہمیں مخلوق نظر آ رہی ہے نا، انسانیت کے اعتبار سے تعداد 7-8 ارب انسان نظر آ رہے ہیں، یہ تو فرشتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اکیلے یاجوج اور ماجوج کو لے لیجئے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تمہارا ایک، ان کا 999۔ کیا مطلب؟ تمہارے ایک کے مقابلے میں وہ 999 ہیں۔ تو تعداد دیکھ لیجئے کہاں پہنچتی ہے پھر۔ یہ ارب ہے، وہ کھرب ہے، وہ کھربوں میں ہے، لیکن اللہ کی وہ مخلوق کہاں چھپی ہوئی ہے، کہاں ہے، کہاں بند ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا ان کے لیے ہے، تو انسانوں ہی کی قسم ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی بڑھ کر مخلوق کون سی ہے؟ وہ فرشتے۔ کون سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اللہ کے عرش کا، اور جس فرشتے کی باری ایک دفعہ آ گئی قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی۔ تعداد دیکھ لیجئے پھر، ہزار برس گزر چکے اس کائنات کو بنے ہوئے، اور پتہ نہیں آگے کتنے برس چلنے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، ایک لٹ سارے کے سارے ہنکا دیے جائیں، لیکن ایسا اللہ چاہتے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بنے یا نافرمان بنے، اس کو اختیار دیا گیا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا اسے آنکھیں نہیں دی گئی؟ ہدیناہ النجدین، اسے راستہ نہیں بتلائے گئے؟ سب کچھ کر دیا، بالکل واضح کر دیا۔ اب مرضی ہے اس راستے پہ چلے یا اس راستے پہ چلے۔ دیکھیے فرمایا کہ اللہ چاہتے تو سب کو ایک ہی راستے پہ چلا دیتے، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں، اس لیے تاکہ آزمانا مقصود ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، دوسرے مقام پر آتا ہے تاکہ اللہ دیکھے، آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تمہیں اختلاف تھا وہ تمہیں سب بتا دے گا۔ جن باتوں میں اختلاف کرتے ہو نا،
اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد جس چیز میں اختلاف ہے وہ سب چیزیں تمہیں واضح کر دے گا، یعنی سب چیزیں تمہارے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر فرمایا کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچتے رہیے۔ ان سے قرآن کیا کہتا ہے؟ ان یہود و نصارہ سے بچتے رہیے، کیونکہ یہ روز اول سے دغاباز، فتنہ پرور اور سازشی ہے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہود اور نصارہ کی رسی کو پکڑیں گے تو دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ خدا کی قسم کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کامیابی اللہ نے اپنی کتاب کو تھامنے میں رکھی ہے، یہود و نصارہ کی رسی کو تھامنے میں نہیں رکھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو پھر کامیاب ہوگے۔ اور آج مسلمانوں نے، آپ سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، آج یہود و نصارہ کی رسی کو پکڑ رکھا ہے۔ دوسرے مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہم اپنے ملک کو دیکھ لیں، ہم نے کیا کر لیا؟ یہود و نصارہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے۔ اور جنہوں نے نہیں پکڑا 20 سال غاروں میں رہے، پھر بھی اللہ نے سرخروئی نصیب فرمائی ہے۔ کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی دنیاوی مال و متاع نہیں، لیکن اللہ نے کامیابی 37 ممالک کی افواج ناکام ہو کر کے بھاگنے پہ مجبور ہوئی ہیں چند نہتے لوگوں کے ہاتھوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کی رسی کو نہیں پکڑا، اللہ کی رسی کو پکڑا۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فرمایا کہ ان سے بچتے رہنا کسی حکم سے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا یہ کہیں تمہیں بہکا نہ دے۔ یعنی ان کی کوشش تو یہی ہے کہ آپ سے غلط فیصلہ کروائیں، لیکن آپ ان کی پیروی نہ کیجیے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر یہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، یعنی حق فیصلے کو، سچے فیصلے کو، قرآن کے مطابق فیصلے کو نہیں مانتے، اعراض کرتے ہیں، اگر یہ نہ مانے تو جان لیجئے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کر دے۔ توجہ، یہ جملہ بہت بڑی وارننگ ہے، بہت بڑی۔ کیا؟ کہ اللہ کے فیصلوں کو نہ ماننے والے لوگ اللہ کے عذاب کے منتظر ہو جائیں۔ جو لوگ اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے ان پر کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور عذاب کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک عذاب یہ ہے کہ شکلیں مسخ ہو جائیں، زمین میں دسا دیا جائے، پتھر برسا دیے جائیں، ہوا آئے اڑا کر لے، یہ بھی عذاب کی شکل ہے۔ لیکن ایک شکل اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ توفیق ایمان چھین لے، نیکی کی توفیق چھین لے، اللہ برائی میں مبتلا کر دے، اللہ ایسی ذلت آمیز اور رسوا کن عمل میں مبتلا کر دے کہ ہر بندہ تھو تھو کرتا رہے اور وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے زندگی گزارے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے دنیا میں ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے دنیا میں ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔ قرآن پاک نے بار بار کہا ہے اکثر لوگ کیا ہیں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم ہے شکر گزار۔ اکثر لوگ کیا ہیں؟ ناشکر ہیں، اکثر لوگ نافرمان ہیں، اکثر لوگ فاسق ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ گناہگار ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اللہ اکبر، فرمایا کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے فیصلے کو نہ ماننا زمانہ جاہلیت کے اصول اور قانون پر عمل کرنا ہے۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ہم قرآن کے فیصلوں کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں چل رہے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہے؟ یعنی اللہ سے بہترین فیصلہ، اللہ سے زیادہ اچھا حکم، اللہ سے زیادہ اچھا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ جن کو یقین ہے ان کو اللہ کے فیصلے پر یقین ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ملے گی، آخرت میں بھی خیر ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔